وہ ہے یوم الفرقان، جنگ بدر کے حوالے سے۔ جنگ بدر کا ذکر قرآن مقدس میں کئی مرتبہ کیا گیا، کئی جگہ پر کیا گیا، لیکن یہاں سورہ انفال میں جس کا ذکر آج ہم کرنے جا رہے ہیں، اس میں بہت تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بدر کو بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو، مومنوں کو یاد دلا رہا ہے کہ وہ دن یوم الفرقان تھا، یعنی فرق کرنے والا دن تھا، جس دن دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم لوگ نزدیک والے کنارے پر تھے اور لشکر کفار دور والے کنارے پر تھا، اور تجارتی قافلہ نیچے کی طرف تھا جو سمندر کے قریب کا راستہ تھا۔ تو یہ بلا ارادہ جنگ تھی، اس میں کوئی ایسا جنگ کا پلان نہیں تھا۔ اس کا پس منظر تھوڑا سا پیش کرنا چاہتا ہوں جو تفصیل آئی ہے۔ یہ اسلام کی پہلی جنگ ہے جسے جنگ بدر کہتے ہیں، اور اس دن کا نام اللہ نے خود قرآن مقدس میں یوم الفرقان یعنی فرق والا دن، حق اور باطل کے اندر فرق ہو گیا، تفریق ہو گئی۔ ہوا یوں تھا کہ ابو سفیان جو مکے کے سردار تھے، ابھی وہ ایمان نہیں لائے تھے، کم و بیش 40 لوگوں کو لے کر وہ مکے سے ملک شام تجارت کے لیے جا رہے تھے۔ تو وہ جو تجارتی قافلہ تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ پورے مکے والے اس کے اندر اپنا مال لگائیں گے، اور اس سے جو بھی منافع ہوگا ہم مدینہ منورہ کے ان مٹھی بھر مسلمانوں کو ہتھیار وغیرہ کے ذریعے سے، جنگ کے ذریعے سے ختم کر دیں۔ یہ جو وجہ ہے اس کو ذہن میں رکھنے کی بہت ضرورت ہے، اس لیے کہ میں نے بہت ساری سیرت کی کتابوں کو جو دیکھا ہے اس میں مجھے حیرت ہوئی کہ بڑے بڑے اہل علم نے عجیب و غریب الفاظ استعمال کیے اس تجارتی قافلے پر حملے کے نام پر۔ حالانکہ ہو سکتا ان کی توجہ نہیں گئی ہوگی، یہ مجھے اچھے نہیں لگے الفاظ، اس سے دوسروں کو حضور علیہ السلام کی شان میں بے ادبی کرنے کا ایک راستہ مل جاتا ہے۔ یہ جو وجہ ہے کہ مکے کے کافر سب پیسہ ملا کر کے قافلہ بھیج رہے ہیں تجارت کے لیے کہ جو منافع آئے گا ہم اس سے مسلمانوں کو ختم کر دیں گے۔ یہ اطلاع اللہ کے رسول کو پہنچی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ وہ لوگ اس مقصد کے لیے تجارت کا قافلہ بھیج رہے ہیں کہ جو منافع آئے گا اس سے ہم مسلمانوں کو ختم کریں گے، تو اس چنگاری کو شعلہ جوال بننے سے پہلے اس کو بجھا دیا جائے، اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ وہ مال ہی جو وہ ختم کر دو، جو مال کے ذریعے سے وہ منافع کمانا چاہتے ہیں وہ مال ہی ختم کر دو۔ تو اس قافلے کا پیچھا کرنے کے لیے اللہ کے رسول اور صحابہ گئے، لیکن وہ قافلہ، ابو سفیان بڑے ہوشیار آدمی تھے، وہ نکل گئے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے وہ تو نکل گئے، حالانکہ ابھی اس کو ختم کر دینا چاہیے تھا، اس فتنے کو یہیں پر دبا دینا چاہیے تھا تاکہ نہ بڑھے آگے فتنہ، لیکن اب ایسا نہیں ہوا۔ تب وہ منافع لے کر کے جب آئیں گے اور مزید طاقتور ہو کر کے، تو تب کوشش کی جائے گی اس فتنے کو دبانے کی۔ تو اب وہ جب قافلہ آنے لگا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ وہ آ رہا ہے اور اس قافلے کو ہمیں ختم کرنا ہے۔ جس مال کے بل بوتے پہ وہ مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے وہ مال ہی ختم کر دو۔
تو چونکہ ارادہ جنگ کا نہیں تھا، قرآن بھی کہہ رہا ہے یہ کوئی لوگ جنگ کے ارادے سے نہیں نکلے تھے. رمضان شریف کی 12 تاریخ تھی، رمضان مبارک کی، اور 40 لوگ کا ان کا قافلہ تھا. تو ادھر سے بھی مسلمان جو وہ چھوٹی سی تعداد میں، کہ قافلہ ہی ہے اس کو ختم ہی کرنا ہے، اس کے مال کو جب وہ ختم ہی کرنا ہے، اور نکلے. اور نکلنے کے بعد ادھر ابو سفیان کے جاسوسوں کو پتا چلا کہ مسلمان کا ایک قافلہ اس قافلے کو ختم کرنے کے لیے، اس کے مال کو ختم کرنے کے لیے نکلا ہے. تو ابو سفیان نے اپنا ایک تیز رفتار جاسوس مکے میں دوڑا دیا اور یہ کہا کہ بھئی مسلمان اس قافلے کو، چونکہ اس میں سبھی کا، پورے مکے کا مال تھا، انہوں نے اسی مقصد کے لیے لگایا تھا، تو یہ لوگ ہمارے قافلے کی طرف حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اپنا مال بچانے کے لیے تم لوگ جلدی سے آ جاؤ. اس زمانے کا دستور تھا کہ جب بھی کوئی غم کی خبر یا ایمرجنسی خبر لے کر کے پہنچتا اور وہ دکھ بھری خبر ہوتی تو اپنے کپڑے پھاڑ دیتا اور اپنی سواری کی ناک کاٹ دیتا، اس کو خونہ خون کر دیتا، اور اس پر کھڑے رہ کر اعلان کرتا. تو لوگ سمجھ جاتے کہ بھی کوئی بڑی ارجنٹ والی، بڑی دکھ کی اور تکلیف کی خبر ہے. تو جو قاصد گیا اس نے اپنے کپڑے پھاڑ دیے، ادھر اس نے اپنے کپڑے پھاڑے اور اونٹنی کی ناک کاٹ دی اور اس کی پیٹھ پہ کھڑا ہو گیا. تو سب مکہ جمع ہو گیا، مکے کے سب لوگ. تو اس نے کہا کہ بھئی مسلمان تمہارے قافلے کو ضائع کرنے کے لیے نکل چکے ہیں، ابو سفیان کا یہ خط ہے کہ تم لوگ جلدی اپنا قافلہ بچانے کے لیے چلو. چونکہ سارے مکے کا مال اس میں تھا تو ہر آدمی اب اپنا مال بچانے کے لیے جلدی جلدی تیاری کرنے لگا. حتیٰ کہ مکے کے جو لوگ اس قافلے میں شریک نہ ہو سکے انہوں نے اپنے غلاموں کو اس میں شرکت کے لیے بھیجا. کچھ لوگوں نے اپنے پیسے لگائے. اس طریقے سے تقریباً 1000 کا لشکر جرار، ایک ایک آدمی کے پاس ڈبل ڈبل ہتھیار تھے. اور جو مکے کے مالدار تھے روزانہ ان کی ذمہ داری تھی کہ اس لشکر کو کھلانے کے لیے 10 اونٹ ذبح کریں گے. پورے لشکر کو ہر ایک دن 10 اونٹوں کی ذمہ داری تھی. اور شراب کے مٹکے، وہ بھی انگوری شراب، اس دور میں بڑی مہنگی تھی. اور ناچنے والی لڑکیاں، گانے والی عورتیں، یعنی عیش و طرب کا سارا سامان. یہ لوگ مقام جوحفہ پر پہنچے. ایک مقام ہے مکے سے قریب میں، تو وہ قافلہ بھی وہیں پڑاؤ ڈالے ہوا تھا کہ ابو سفیان نے یہ کیا کہ مسلمانوں کا جو قافلہ پیچھے آ رہا تھا اس سے اس نے راستہ بدلا، اور راستہ بدل کر سمندر کے کنارے کا راستہ پکڑ کر وہ خطرے سے باہر ہو گیا. تو چونکہ اب خطرے سے باہر معاملہ ہو گیا، ابو سفیان قافلہ لے کر نکل جانے میں کامیاب ہو گیا. ویسا لگا کہ میں محفوظ ہوں. تو انہوں نے دوسرا قاصد بھیجا کہ بھئی ہم محفوظ ہو گئے، اب آپ واپس چلے جاؤ. اب جب ان لوگوں نے ان کو یہ خط پہنچا کہ آپ واپس چلے جاؤ، تو ایسے میں جو قبیلہ بنو زہرہ تھا اور ایک اور قبیلہ تھا، تو یہ 2 قبیلے کے لوگوں نے کہا بھئی ہم تو اپنے مال کی حفاظت کے لیے نکلے تھے، تو ہمارا مال تو محفوظ ہو گیا، تو اب ہم واپس چلے جائیں. تو ابو جہل نے کہا کہ نہیں، اب ہم ایک بار گھر سے نکل گئے ہیں، اب ہم واپس گھر نہیں جائیں گے. ہم اب یہاں سے جائیں گے مدینہ، اور وہاں جا کر کے میدان میں پڑاؤ کریں گے، اونٹوں کو ذبح کریں گے، کھائیں گے، شراب پئیں گے، ناچ گانا کریں گے، ہمارا لشکر دیکھیں گے، لوگوں پہ روب طاری ہو جائے گا، پورے عرب میں ہماری دھوم مچے گی بہادری کی. اور اس کے بعد کوئی ہمارے قافلے پر اس طریقے سے نظر اٹھانے کی ہمت نہیں کرے گا. لوگ ہماری بہادری کا تماشا دیکھیں گے. وہ ضد پہ اڑا رہا. وہ دونوں قبیلے چلے گئے واپس کہ بھئی تو ماننے والا آدمی نہیں ہے. وہ دونوں قبیلے اپنے آدمی لے کے واپس چلے گئے. اور ادھر ابو جہل جو ہے وہ ضد کر کے پورے قافلے کو لے کر نکلا، اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ ہم تو جنگ کریں گے، جنگ کے بغیر واپس نہیں جائیں گے. ابو سفیان کو اس کی اطلاع ہوئی. ابو سفیان بھی ان کے قافلے میں آ کر کے مل گئے اور اس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ بھئی اب اپنا قافلہ محفوظ ہو گیا تو واپس چلو. اس نے کہا نہیں، ہم تو جائیں گے.
بلکہ اس نے اور بھی تانا دیا لوگوں کو کہ تمہیں عورتوں سے پیار ہو گیا ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، جو بھی باتیں اس کو کرنی تھی اس نے کہی وہ سب باتیں۔ بالآخر طیش میں لایا اس نے سب کو، اور سب آ کر کے بدر کے میدان میں جمع ہو گئے۔ اس میدان کو بدر اس لیے کہا جاتا ہے، اس کی دو وجہ ہے۔ ایک تو وہ جو میدان کے اندر ایک کنواں تھا، تو اس کنویں کا ایک مالک تھا، اس کا نام تھا بدر، اس لیے اس کو بدر کہا جاتا ہے۔ دوسری مضبوط وجہ یہ ہے کہ جب چاند پورا ہو جاتا ہے 14ویں رات کا چاند، تو اس کو بدر کامل کہتے ہیں۔ تو اس کنویں کی خصوصیت یہ ہے، اب بھی وہ کنواں ہے لیکن اب اس میں پانی نہیں ہے، تو اس کنویں کی خصوصیت یہ تھی کہ جب چاند پورا ہوتا تھا، بدر کامل بنتا تھا، تو اس کنویں کے اندر اس چاند کا پورا عکس نظر آتا تھا، اس لیے اس کنویں کا نام تھا بدر۔ اس بنیاد پر اس پورے میدان کو بدر کہتے ہیں، اور اسی میدان کے اندر چونکہ جنگ ہوئی ہے اس لیے اس جنگ کا نام بھی جنگ بدر ہو گیا۔ اور پہلے سے یہ آ کر کے یہ میدان بدر میں انہوں نے پڑاؤ ڈال دیا، اور پڑاؤ ڈالنے کے بعد جو کنویں تھے پانی بھرے ہوئے، سارے کنووں پر انہوں نے قبضہ کر لیا۔ اب اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اطلاع ہوئی، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایک مشاورت میٹنگ منعقد فرمائی کہ بھئی ہم لوگ تو چونکہ وہ قافلے کو روکنے نکلے تھے، جنگ کا ارادہ نہیں تھا، اور اب وہ لشکر آ گیا ہے، لشکر جرار ہتھیار وغیرہ لے کر، کیا کہو گے، کیا کرنا ہے؟ اس پورے لشکر میں 60 مہاجرین تھے اور باقی کے سب انصار مدینہ تھے۔ 313 میں 60 مہاجرین اور باقی سب انصار تھے۔ درود شریف پڑھنے آپ۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انصار کے ساتھ جو بیعت ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ اگر کوئی مدینہ منورہ پر حملہ کرے گا تو انصار اس سے لڑیں گے، جہاد کریں گے حضور علیہ السلام کے ساتھ مل کر۔ لیکن چونکہ اب یہ قافلہ تو مدینہ منورہ کے باہر، اور وہ بھی اتنی دور، بدر کا میدان، وہاں جنگ ہونی تھی، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کہ کیا کرنا چاہیے؟ ہم تو قافلہ روکنے نکلے تھے اور یہ لشکر جرار آ گیا۔ تو صدیق اکبر، فاروق اعظم، مولائے کائنات اور جو مہاجر صحابہ تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ مشاورت کرنے کی، مشورہ کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، آپ ہمیں حکم دیں، آپ جو کہیں گے ہم وہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارے خون کا آخری قطرہ بھی اگر ہمارے جسم میں باقی رہے گا، ہم آخری دم تک کے اپنے خون کا قطرہ قطرہ آپ کی نالین پر نثار کر دیں گے۔ چونکہ مہاجرین نے تو یہ بات کہی، اور وہ شروع دن سے قربانیاں دے ہی رہے تھے۔ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے انصار کے چہرے دیکھے، کیونکہ بیعت تو اس پر تھی، لیکن آقا علیہ السلام نے کچھ کہا نہیں۔ تو پھر انصار میں سے حضرت سعد ابن عبادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایسا لگتا ہے کہ شاید آپ ہماری رائے معلوم کرنا چاہتے ہیں، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ پر اپنا سب کچھ قربان کریں گے، آپ کا اللہ کا جو حکم ہے آپ کریے، ہم آپ کے ساتھ آخری دم تک کے جو ہے وہ اپنی جانوں کی قربانیاں دیں گے۔ ایک دوسرے صحابی حضرت مقداد ابن اسود کھڑے ہوئے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہم انصار مدینہ ہیں، آقا ہم موسیٰ کی قوم کی طرح لوگ نہیں ہیں، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ لڑو اور آپ کا خدا لڑے، آپ ہمیں حکم دیجئے، ہم ان پر جو وہ چڑھ دوڑیں گے اور ہم اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے آقا ہم آپ پر۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان سب کو دعائیں دی، اور دعائیں دینے کے بعد اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ بدر کی طرف چلو۔ کیسے حالات تھے ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اسلام کے متعلق جو جنگیں ہوئی ہیں، ان جنگوں کو مسلم نوجوان پڑھیں
اور سمجھے کہ کتنی بڑی قربانیاں دی گئی ہے اسلام کو ہم تک پہنچانے کے لیے. یہ آج جو بیٹھے ہوئے تراویح چھوڑ رہے ہیں لوگ، رمضان المبارک میں بھی نمازیں چھوڑ رہے ہیں لوگ، روزوں کا چھوٹ جانے کا کوئی احساس نہیں، دین کی کوئی پاسداری نہیں، دین کا کوئی درد نہیں، دین کا کوئی جذبہ نہیں. احساس کیجئے 313 لوگ ہیں، صرف 8 لوگوں کے پاس تلوار ہے. کتنے لوگوں کے پاس؟ 313 میں سے صرف 8 لوگوں کے پاس تلوار ہے. ادھر 1000 کا لشکر جرار ہے، کوئی کمی نہیں ہے. شراب شباب ساری دھوم مستیاں ساری رنگریلیاں ہیں، اور ادھر رمضان شریف کا مہینہ ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، بھوکے پیاسے ہیں. حالت یہ ہے ایک ایک سواری پر 3 آدمی کی باری مقرر ہے، سواریاں بھی نہیں ہیں ان کے پاس. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کے پاس، صحابہ کے پاس سواریاں بھی نہیں ہے. ایک سواری پر 3 لوگ ہیں. کیسے؟ خود اللہ کے رسول علیہ السلام کی سواری اونٹنی پر بھی 3 لوگ تھے، حضرت بلال، حضرت ابن اسود اور اللہ کے رسول علیہ السلام خود. اور ایک روایت کے مطابق مولائے کائنات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود، اور ایک ابن اسود رضی اللہ تعالی عنہ. جب حضور علیہ السلام اپنی سواری پر اپنی باری میں چلے نا، اور جب جہاں سب کی باریاں ختم ہو رہی تھی تو وہاں حضور علیہ السلام بھی سواری سے اتر گئے. تو ان دونوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم اپنی باری بھی آپ کو سونپتے، ہماری باری میں بھی آپ ہی بیٹھے. تو اللہ کے رسول نے جواب کیا دیا؟ فرمایا کیا تم مجھ سے زیادہ طاقتور ہو؟ اور کے لیے ایک جملہ فرمایا. آقا فرماتے ہیں کہ کیا مجھے نیکی نہیں چاہیے؟ اور پھر ان کو آقا علیہ السلام نے مزید جو ہے وہ کیا. فاروق اعظم نے یوں ہی غلام کو نہیں بٹھایا تھا بیت المقدس جاتے وقت، بدر کے سفر میں دیکھا تھا کہ کائنات کا تاجدار جو ہے وہ پیدل چل رہا ہے اور غلام اونٹنی پہ بیٹھا ہوا ہے. تربیت یوں ہی نہیں ہوتی، تربیت یوں ہی نہیں ہوتی. صحابہ کی تربیت، حضور علیہ السلام خود پیدل چلے نا، اور حضور کے غلام حضور کی سواری پر بیٹھے تھے. تو غلام کو سوار کر کے آقا پیدل چلے. یہ بیت المقدس جاتے وقت تو بعد میں ہوا، پہلے بدر کی طرف دیکھا گیا. آقا نے دکھایا پہلے یہ منظر، اور یہ تربیت فرمائی صحابہ کرام کی. المختصر یہ کہ پھر بدر کے میدان میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے. 8 تلواریں ہیں، اس میں سے بھی کوئی ٹوٹی ہے، کوئی زنگ آلود ہے، کسی کے پاس خنجر ہے. چلے تو گئے، یعنی نہتے گئے، بغیر کسی ہتھیار کے گئے. یہاں پر ان بے شرموں کو شرم آنی چاہیے، انصاف کی اینک لگا کے پڑھنا چاہیے کہ اسلام تو ہتھیاروں کا مذہب. اسلام ہتھیار کس کے پاس تھے؟ یہ دیکھو، بت پرستوں کے پاس ہتھیار تھے، مکے کے مشرکین کے پاس ہتھیار تھے، کلمہ پڑھنے والوں کے پاس تو تلواریں 8 تھی، اس میں سے بھی کچھ ٹوٹی ہوئی، کچھ زنگ آلود. بہرحال گئے تو اچھی زمین پر وہ قبضہ کر چکے تھے اور پانی پر بھی قبضہ کر چکے تھے. اب جو زمین بچی تھی سامنے کی طرف وہ ریتیلی زمین تھی، ریت بکھری ہوئی تھی. وہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا. تو ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، مقداد ہی نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ پر کوئی وحی آئی ہے کہ آپ جو ہے وہ یہاں اترنا چاہتے ہیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، کوئی وحی نہیں ہے. کہا کوئی جنگی چال ہے؟ تو کہا یہ بھی نہیں ہے. تو عرض کیا کہ آقا میری عرضی یہ ہے کہ یہاں مناسب نہیں ہوگا، اس طرف ہم چلیں جہاں پر تالاب ہے. تو اس طریقے سے ہم تالاب پہ قبضہ کر لیں گے اور تالاب کا پانی اس طرف جاتا ہے. آقا نے فرمایا کوئی بات نہیں، چلو وہاں. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ حضور علیہ السلام صاحب وحی ہونے کے باوجود بھی اپنے صحابہ کے مشوروں کو اگر مفید ہوتا تو مان لیا کرتے، اس پہ عمل بھی کیا، کر بھی دکھایا. یہاں تو کوئی ایک آدمی گھر کا ذمہ دار ہو جائے، چھوٹے مشورے تو مجھ سے زیادہ سمجھتا ہے،
مشورے میں خیر ہے اللہ کے بندو، یہ حضور کی سنت ہے، تعلیم امت کے لیے آقا علیہ السلام نے، ورنہ حضور کو کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں تھی، ان کے رب کا فرمان ان کے لیے کافی تھا اور وحی کا نزول ہوتا تھا۔ حضور چاہتے تو ہر معاملہ اللہ سے پوچھ سکتے تھے، لیکن اللہ نے بھی فرمایا کہ محبوب ان سے مشورہ کرو، وشاورہم فی الامر، ان سے مشورہ کرو۔ کیوں؟ حوصلہ افزائی ہوگی، حوصلہ افزائی ہوگی، لوگوں کو ایک قانون ملے گا، ایک ضابطۂ حیات ملے گا، قرینہ زندگی نصیب ہوگا لوگوں کو۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہاں حکم دیا۔ اب وہ چلتے تھے تو پیر دھستے تھے، ریت تھی۔ اللہ نے محبوب سے فرمایا کہ پھر مسلمانوں سے بھی فرمایا کہ جو محبوب پر کلام نازل ہوا اس میں مسلمانوں سے مخاطب ہو کے فرمایا ہم نے بارش نہیں نازل کی، تمہاری مدد کے لیے بارش نازل کی۔ اب بارش ہوئی تو ادھر کی جو زمین تھی مٹی والی وہاں کیچڑ ہو گیا، اور ادھر کی ریتیلی زمین پہ ریت جم گئی، ان کو آسانی ہو گئی۔ اور صحابہ کرام نے جب وہ یعنی کہ گھروندے ٹائپ چھوٹی چھوٹی دیواریں بنا کر وضو کے لیے، غسل کے لیے پانی اکٹھا کر لیا، اس طرح پانی کی سہولت بھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہا ہے کہ ہم نے اتنے بڑے لشکر کو، وہ جو 1000 کا لشکر تھا یعنی 3 گنا ان سے زیادہ تھا، صحابہ جب دیکھتے تھے تو وہ کم نظر آتے تھے، اور کفار ان کو دیکھتے تھے تو کفار کو یہ بہت کم نظر آتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے اس میں ہماری حکمت یہ تھی کہ تم ان کو دیکھتے ہو تو کم نظر آتے ہو، تو تاکہ تمہاری ہمت بڑھے گی کہ وہ لوگ کم ہیں تو تم بھی لڑو گے اطمینان سے، اور وہ تمہیں دیکھتے ہیں تو تم اس لیے زیادہ، تو 313 تو تھی، مزید ہم نے اور کم کرا دیا دیکھنے میں۔ کیوں؟ تاکہ اگر ہم تمہیں زیادہ بتا دیتے تو وہ میدان چھوڑ کے بھاگ جاتے، تو ہم بھاگنے نہیں دینا چاہتے تھے۔ ہم نے یوم الفرقان میں فرق کی دیواریں کھینچنی تھی اس دن، اس لیے وہ دیکھتے تھے تم اور بھی کم، 313 سے بھی کم نظر آتے تھے۔ وہ بار بار حقارت سے کہتے تھے ہم تو ان کو مسل ڈالیں گے، ہم تو ان کو کوٹ ڈالیں گے، ہم تو ان کو یہ کر دیں گے تو وہ کر دیں گے۔ اس طرح سے وہ بڑکیاں چھاٹتے تھے، بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، اونٹ ذبح کر کے نشے میں، ناچ گانے میں مبتلا تھے۔ ایسے میں اللہ فرماتا ہے کیا ہم نے تم پہ نیند طاری نہ کر دی؟ اب صحابہ تھکے ہوئے تھے، اللہ نے سب پہ نیند طاری کر دی، سب سو گئے، ایسے کہ جو جہاں تھا وہ وہیں سو گیا، اللہ نے نیند طاری کر دی۔ سامنے لشکر ہے، اللہ نے نیند طاری کر دی، سب سو گئے، کوئی نہیں جاگ رہا تھا۔ جاگ رہی تھی تو ایک ہستی تھی، وہ ہمارے آقا اللہ کے رسول علیہ السلام تھے۔ یہاں سیرت نگاروں میں ایک سیرت نگار بہت بڑے مفکر، انہوں نے ایک اچھا جملہ لکھا ہے، بہت خوبصورت جملہ، مجھے بہت پسند آتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں سب صحابہ پر اللہ نے نیند طاری کر دی تو حضور بھی تو تھکے ہوئے تھے، حضور کیوں نہیں سو رہے تھے؟ تو وہ فرماتے ہیں کیونکہ نبی امت کی تقدیر تھے، صحابہ سو رہے تھے، ان کی تقدیر جاگ رہی تھی۔ تو جب کسی کی تقدیر جاگتی ہے تو وہ کبھی ناکام، بھئی بندہ یہی تو دعا کرتا نا اللہ میری تقدیر جگا دے، اور جس کی تقدیر جاگ رہی ہو وہ ناکام نہیں ہوتا۔ وہ حضور جاگ کر بتا رہے تھے سونے والوں تمہاری تقدیر جاگ رہی ہے، اس لیے فتح تمہیں نصیب ہوگی۔ اور حضور علیہ السلام دعا کر رہے تھے اللہ انہیں فتح دے دے، انہیں کامیاب کر دے، اگر یہ کٹ گئے نا، یہ شہید ہو گئے تو قیامت تک پھر تیری عبادت کرنے والا زمین پر کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اور اتنے انہماک کے ساتھ حضور بار بار یہی جملے دہرا رہے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک بدن پر چادر تھی، دعا میں اتنے ڈوب گئے، اتنا انہماک تھا، اس قدر اللہ کی طرف توجہ تھی کہ بدن کی چادر زمین پر آ گئی اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اس کا احساس بھی نہیں ہوا۔ صدیق اکبر کی آنکھ کھلی، دیکھا کہ اللہ کے رسول کی کیفیت یہ، تو چادر اٹھائی حضور کے بدن پہ ڈالا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ مشقت نہ فرمائیں، اللہ اپنا وعدہ پورا فرمائے گا اور یہ کامیاب ہوں گے، حضور سب کو کامیابی ملے گی۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دعا کو موقوف فرما دیا۔ حالانکہ ظاہر سی بات ہے حضور علیہ السلام کو صدیق اکبر سے زیادہ اللہ کی ذات پہ یقین تھا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا انہماک تھا۔ یہاں سے ہمیں ایک اور بات پتہ چلی کہ دعا کرو تو دعا میں ڈوب جاؤ،
اس قدر ڈوب جاؤ اور اس قدر منہمک ہو جاؤ، انہماک پیدا کر لو کہ آس پاس دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے اس سے بے خبر ہو جاؤ۔ اس لیے کہ جب مکمل توجہ سے دعا کی جاتی ہے تو پھر دعا کا اپنا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ اب جب صبح ہوئی تو صحابہ کرام صف بنانے لگے، لڑنے کے لیے کچھ تو چاہیے، تو صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ ہمیں تلوار دیجیے، ہمیں تلوار دیجیے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا انداز یہ تھا، درخت کی ٹہنی توڑتے اور توڑ کے فرماتے لے یہ تیری تلوار، لے یہ تیری تلوار۔ صحابہ فرماتے واللہ ہمارے ہاتھ میں لاٹھیاں تھیں لیکن اس دن اس نے تلوار کا کام کیا۔ حضور علیہ السلام نے صفیں بھی درست فرمائی اور صحابہ کرام کو ترتیب دی۔ اب جنگ شروع ہونے لگی۔ جنگ جیسے شروع ہونے لگی، حالانکہ جنگ سے پہلے رات میں بھی ایک منظر تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو چند جانثاروں کو لے کر میدان میں جہاں صبح جنگ ہونے والی تھی تو اپنی انگلی کے نشان سے انگلی سے نشان بناتے تھے، یہاں ابو جہل مارا جائے گا وہ یہاں پڑا رہے گا، یہاں عتبہ مارا جائے گا، یہاں شیبہ مارا جائے گا، یہاں ولید مارا جائے گا، یعنی کہ حضور علیہ السلام نشان بنا رہے تھے اور کل کی خبر دے رہے تھے کل کون کون مرے گا۔ صبح کو لشکر تیار ہو گیا۔ ابو ذر سے پہلے لوگوں میں چونکہ عتبہ سردار تھا لشکر کا، تو عتبہ اور اس کا بھائی شیبہ اور اس کا بیٹا ولید یہ تینوں میدان میں آئے، اور میدان میں آنے کے بعد کہا کہ بھیجو ہمارے مقابل میں۔ تو انصار میں سے کچھ لوگ، مدینہ منورہ کے جو انصار تھے ان میں سے کچھ لوگ میدان میں آئے، تو کہا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم مدینے کے رہنے والے انصار۔ کہا یہ ہم تم سے نہیں لڑتے تھے، ہماری برابری کے نہیں ہوتے، ہمارے برابر والوں کو بھیجو، جو مکے سے آئے تھے ان کو بھیجو۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا علی، حمزہ اور عبیدہ تینوں جاؤ۔ حضرت امیر حمزہ حضور کے چچا تھے، مولائے کائنات چچا کے بیٹے تھے، اور عبیدہ یہ بھی حضور علیہ السلام کے چچا کے بیٹے، عبیدہ بن حارث، حضور کے ایک چچا کا نام تھا حارث، ان کے بیٹے تھے۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے بدر کے میدان میں اپنے گھر والوں کو اتارا۔ عتبہ سے لڑائی ہوئی مولائے کائنات کی، شیبہ سے لڑائی ہوئی حضرت امیر حمزہ کی، اور ولید سے لڑائی ہوئی عبیدہ بن حارث۔ تو یہ دونوں تو گئے اور جیسے ہی میدان میں چھلانگ لگائی تو چونکہ یہ خود پہنے ہوئے تھے، لوہے کی ٹوپی پہنے ہوئے تھے، تو عتبہ نے پوچھا کون ہو تم؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں علی ابن ابو طالب ہوں، انہوں نے بتایا میں حمزہ ابن عبد المطلب ہوں، انہوں نے بتایا عبیدہ بن حارث ہوں۔ کہاں یہ ہمارے برابر کے لوگ ہیں، ہم ان سے لڑیں گے۔ ایک ہی بار میں انہوں نے بھی اس کے دو ٹکڑے کیے اور حضرت امیر حمزہ نے بھی اس کے دو ٹکڑے کیے، لیکن ولید نے عبیدہ کو ایسا مارا کہ ان کی پنڈلی ٹوٹ گئی۔ قریب تھا کہ وہ ان کو شہید کرتا، مولائے کائنات آگے بڑھے اور ادھر اس کے بھی ٹکڑے کیے، یعنی تین میں سے بھی دو کو مولائے کائنات نے مارا۔ اور پھر اس کے بعد کندھے پہ اٹھا کر عبیدہ ابن حارث کو حضور علیہ السلام کے پاس لائے تو ان کی پنڈلیاں ٹوٹ گئی تھی۔ بہرحال پھر جنگ شروع ہوئی، صحابہ کرام کی قربانیاں تھیں۔ ابو جہل حضرت فاروق اعظم کا ماموں، فاروق اعظم کہتے تھے میں اس کو ماروں گا، میں ماروں گا۔ اسی طرح کے صدیق اکبر، سامنے صدیق اکبر کے بیٹے عبد الرحمن بن ابو بکر، یعنی اس طریقے کی جنگ۔ کوئی باپ کسی کا کھڑا ہے سامنے، کسی کا بیٹا کھڑا ہے، کسی کا چچا کھڑا ہے، کسی کا ماموں کھڑا ہے، اور صحابہ کرام ان پر جو وہ دانت پیستے، ابھی اشارہ ہو کہ ہم ان پہ ٹوٹ پڑے اور بتائیں لوگوں کو کہ دنیا دیکھ لے، تاریخ گواہ ہو جائے کہ ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے اور ہمارے لیے سب کچھ اللہ کا رسول ہے۔ یہاں پہنچ کر میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں، وہ اپنے باپ کو مارنے کے لیے تیار تھے اللہ کے رسول کی رضا کے لیے، وہ اپنے بھائیوں کے لیے کھڑے تھے مخالفت میں، وہ اپنے بیٹوں کے خلاف کھڑے تھے۔ ہم کیسے کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم گناہ نہیں چھوڑ سکتے حضور کے لیے؟ وہ اپنا باپ چھوڑ سکتے، ہم گناہ نہیں چھوڑ سکتے۔
وہ اپنا بھائی چھوڑ سکتے، ہم گناہ نہیں چھوڑ سکتے، وہ اپنے ماموں پہ تلوار اٹھا سکتے، ہم گناہ نہیں چھوڑ، ہمیں تو یہی مطالبہ ہے کہ گناہ چھوڑ دو، وہ بھی ہم سے نہیں ہوتا ہے۔ کیسے مسلمان ہیں ہم؟ معمولی بات ہے بیٹے پہ تلوار اٹھانا، معمولی بات ہے باپ پہ تلوار اٹھانا، معمولی بات ہے چچا پہ تلوار اٹھانا، آسان ہے یہ؟ آسان نہیں۔ آج کے دور میں جو وہ لوگوں کو سمدھی چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، وہاں باپ صحابہ کرام کی قربانیاں یہ اس شان سے۔ اور اس کے بعد اللہ کا وعدہ، حضور علیہ السلام نے جب وہ 3000 فرشتے مانگے تھے اللہ سے، اللہ تعالیٰ نے 5000 بھیجے۔ ابھی بھی میدان بدر میں ایک پہاڑ ہے، وہ ریتیلا پہاڑ، اس کو جبل ملائکہ کہتے ہیں۔ جبریل علیہ السلام 5000 فرشتوں کے ساتھ اترے تھے اور اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، ان کے 70 بڑے بڑے کافر مارے گئے۔ ابو جہل کو تو 2 بچوں نے مل کے قتل کیا، چھوٹے چھوٹے بچے۔ ایک صحابی کے پاس پوچھا کہ چچا وہ ابو جہل کدھر ہے؟ وہ یعنی جو جتنا مغرور تھا وہ اتنی ذلت سے قتل ہوا۔ چھوٹے چھوٹے بچے ننھی ننھی تلواریں لے کے اس کو ڈھونڈ رہے تھے۔ صحابی کہتے ہیں میں نے بتا دیا تو وہ بچے جھپٹ پڑے اور اس کو مارا۔ وہ بار بار کہتا تھا کہ مجھے مارا بھی تو بچوں نے مارا۔ اور یہ بھی ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب وہ گرا نا، اس کو پتا تھا کہ حضور نے کہیں نشان لگایا ہے، حضور نے کہیں نشان لگایا کہ میں یہاں مروں گا، تو اس کو ایسا لگا کہ میں وہیں گرا، تو اس نے سوچا کہ جاتے جاتے معاذ اللہ حضور علیہ السلام کے نشان سے میں کھسک جاؤں، تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ جہاں حضور نے نشان لگایا تھا میں وہاں نہیں مرا۔ معاذ اللہ، اس کی بدبخت کی کوشش دیکھو، جاتے جاتے گرا وہ وہاں نہیں تھا۔ اب وہ اس نیت سے کھسکا کہ حضور کے نشان سے ہٹ جائے، کھسکتے ہوئے وہ وہاں پہنچا جہاں حضور نے دائرہ بنایا تھا، اور وہاں پہنچا، وہیں پہ مرا ہوا۔ کائنات پکار اٹھی، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے سچ فرمایا۔ 70 بڑے بڑے کافر مارے گئے، 70 کافر بڑے بڑے مارے گئے، یعنی ان کا غرور خاک میں مل گیا، ان کی کمر ٹوٹ گئی، اور 70 مارے گئے اور 70 قیدی بنائے گئے، رسیوں سے باندھ کر کے۔ پھر ان کو 3 دن اللہ کے رسول علیہ السلام نے بدر کے میدان میں قیام فرمایا، اور جتنے کافر مارے گئے تھے ان سب کو کنویں میں بھر دیا، کنویں میں ڈال دیا۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا، اے ابو جہل، اے عتبہ، اے شیبہ، اے ولید، اے فلاں، اے فلاں، اے فلاں، دیکھا میرے اللہ کا وعدہ سچ ہو کر کے رہا، اللہ کا وعدہ سچا، وہ سچ ہو کر کے رہا۔ صحابہ کو حیرت ہوئی، تو مر چکے ہیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو مر چکے ہیں، یہ سنتے ہیں۔ آقا نے فرمایا یہ زندوں سے زیادہ سنتے ہیں۔ کیوں؟ زندہ اپنے کان سے سنتا، یہ روحانی طاقت سے سنتا۔ اب اس سے پتا چلا اگر کافر مر جائے تو کافر کی روح زندوں سے زیادہ سنتا ہے۔ حالانکہ میں تو اس کا مفہوم پیش کر رہا ہوں، حضور علیہ السلام نے کہا یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں، یہ ہے الفاظ حدیث کے۔ تو مسلمان کے کان سے زیادہ کافر کی روح سنتی ہے، مسلمان کے کان سے زیادہ کافر کی روح سنتی ہے۔ تو جب کافر کی روح اتنا سنتی ہے تو مرنے کے بعد مسلمان کی روح کتنا سنتی ہوگی، اور جب عام مسلمان اتنا سنتا ہے تو اللہ کا ولی کتنا سنتا ہے۔ روحانی طاقت بڑی ہے، جسم کے پنجرے سے جب روح آزاد ہوتی تو اس کی قوت بڑھ جاتی ہے۔ اللہ والوں کے لیے کسی نے کہا تھا کون کہتا ہے کہ ولی مر گئے، کون کہتا ہے کہ ولی مر گئے، وہ وطن میں اپنے گھر گئے، تو گھر کو لوٹے ہیں، وہ جدھر سے آئے تھی تو ادھر گئی۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، ان کو سنایا جاتا ہو جاتے ہیں میرے جنازے پہ رونے والوں، فریب میں ہو بغور دیکھو مرا نہیں ہوں، غم نبی میں لباس ہستی بدل دیا۔ تو روحانی طاقت بہت بڑی ہے،
اس سے ہمیں بھی اپنا عقیدہ درست کرنا. اس سیاہ ستہ کی روایت ہے. صحابہ نے عرض کیا حضور یہ سنتے؟ کہا یہ تم سے زیادہ سنتے. اس سے پتہ چلا کہ یہ جو جھگڑا کھڑا کر رکھا ہے نا کہ مردے نہیں سنتے، مردے نہیں سنتے، مردے نہیں، قرآن کہہ رہا ہے مردے نہیں سنتے. ارے قرآن نے کن مردوں کو کہا وہ تو دیکھو. قرآن کی پوری آیت پڑھا کرو. ادھر سے تھوڑا لیا ادھر سے تھوڑا لیا، اختلاف پیدا کر دیا. اللہ نے فرمایا محبوب یہ مردے نہیں سنتے، یہ پیٹ پھیر کر چلے جاتے ہیں. مردے نہیں سنتے، یہ پیٹ پھیر کر چلے جاتے ہیں. مطلب کیا؟ کوئی مردہ پیٹ پھیر کر جا سکتا ہے؟ تو اللہ نے کافر جن کے دل مردہ ہو گئے تھے ان سے فرمایا یہ مردہ ہیں، ان کے دل مردہ، یہ نہیں سنیں گے، یہ حق نہیں سنیں گے، پیٹ پھیر کے چلے جائیں گے. اور جو کافر واقعی مر گئے تھے حضور نے فرمایا تم سے زیادہ سنتے ہیں. تو وہاں جو مراد ہے وہ کافروں کا مردہ دل ہے، اور سننے سے مراد حق بات ہے کہ یہ حق نہیں سنیں گے، ان کے دل مر چکے ہیں. وہیں سے کچھ لوگوں نے لے لیا مردے نہیں سنتے، مردے نہیں، اور اس کو غوث پاک پہ بھی چپکا دیا، غریب نواز پہ بھی چپکا دیا، اللہ کے ولیوں پہ صحابہ پہ بھی چپکا دیا، حتیٰ کہ معاذ اللہ نبیوں پہ بھی چسپا کر دیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میری امت میں گروہ پیدا ہوگا جو بدترین مخلوق ہے، جو مشرکین والی آیت مسلمانوں پہ چسپا کریں گے. بدترین لوگ ہیں. دیکھ لو آپ یہی ہو رہا ہے. اور لوگ کہہ رہے ہیں قرآن میں، ارے اللہ کے بندو آگے پیچھے تو پڑھو قرآن میں کیا ہے، اور حدیث کو بھی سمجھو. حضور نے فرمایا کہ یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں. پھر 3 دن اللہ کے رسول نے قیام فرمایا بدر میں. بدر کا ایک اور خوبصورت واقعہ جو ایمان کو بہت جلا بخشتا ہے وہ سنیں. بدر کی بات آئی، حضور علیہ السلام جنگ بدر ہو گئی، فتح اسلام کو نصیب ہو گئی. کافر 70 مر گئے، 70 قید ہو گئے، باقی چھوڑ کے سب بھاگ گئے. اور فرشتے آئے تھے نا، 5000 فرشتے مدد کے لیے. جبریل علیہ السلام حضور نماز پڑھا رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. نماز کا وقت ہو گیا تھا، نماز پڑھا رہے تھے. نماز پڑھاتے پڑھاتے حضور علیہ السلام ہنس دیے، جیسا کہ ان کی شان ہے. حضور کو ہنسی آ گئی نماز میں، مسکرانے لگے آقا علیہ السلام. اب حضور ہماری طرح تو نہیں ہنستے تھے نا، اللہ کے رسول وہ اپنی شان کے مطابق ہنستے تھے. ان کا اپنا انداز تھا، ان کا اپنا مزاج. ہر ادا ان کی نرالی ہے. تیری سیرت تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے. حضور ہنسے. تو نماز کے بعد صحابہ نے پوچھا آقا ہم نے دیکھا کہ آپ نماز میں ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے. اس سے پتا چلا کہ صحابہ نماز میں بھی حضور کا رخ انور دیکھا کرتے، ورنہ آگے کھڑا ہوا امام ہنس رہا ہے یا کیا کر رہا ہے یہ کیسے پتا چلے گا. تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم سے صحابہ نے پوچھا آقا آپ نماز میں کیوں ہنسے، ہنسنے کی وجہ کیا تھی؟ آقا فرماتے ہیں یہ جب جنگ میں 5000 فرشتوں کو لے کے جبریل آئے تھے، وہ کافروں کو کاٹنے میں اور ان کو مارنے میں انہوں نے تمہاری مدد کی. تو جب جنگ پوری ہو گئی تو جنگ پوری ہونے کے بعد جبریل واپس جانے لگے، اپنے گھر واپس جانے لگے. جبریل کا مکان کہاں ہے؟ جبریل کا مقام کہاں ہے؟ سدرۃ المنتہا، آسمانوں کے بھی اوپر ہے. تو جبریل اپنے گھر لوٹنے لگے، اپنے مقام پر جانے لگے، سدرۃ المنتہا پہ جانے لگے. تو انہوں نے آسمان کے دروازے پہ دستک دی. تو اللہ نے فرمایا جبریل کہاں سے آ رہے ہو؟ بھیجا تو اللہ ہی نہیں تھا نا. اور جبریل نے کہا مولا وہ بدر میں گئے تھے، تو نے بھیجا تھا محبوب کے غلاموں کی مدد کرنے کے لیے، وہاں سے آ رہے ہیں. اللہ نے فرمایا محبوب سے اجازت لی؟ میرے محبوب سے اجازت لی؟ نہیں اللہ میں نے اجازت نہیں لی. بھئی گھر آنے کے لیے کس کو اجازت چاہیے؟ بھئی گھر سے نکلنے کے لیے اجازت کی ضرورت ہوتی ہے، گھر آنے کے لیے تو اللہ نے فرمایا محبوب سے اجازت نہیں مولا اجازت نہیں لی. فرمایا واپس جا، واپس جا، جب تک میرا محبوب اجازت نہیں دے گا اس وقت تک نہ آنا. حضور فرماتے میں یہی منظر دیکھ رہا تھا کہ میرا اللہ جبریل کو واپس بھیجا تھا. جاؤ، گئے تھے میری مرضی سے، آئیں گے محبوب کی مرضی. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا.
گئے تھے میری مرضی سے، جب تک محبوب اجازت نہ دے اس وقت تک نہ کہا اے میرے صحابہ وہ منظر جبریل کو لوٹانے کا میں دیکھ رہا تھا، یہ منظر دیکھ کر مجھے ہنسی آ گیا، جبریل کو میری خاطر لوٹایا جا رہا ہے۔ یہ شان اپنے محبوب کی، مصطفیٰ جان رحمت کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر 3 دن قیام کے بعد آقا علیہ السلام فاتحانہ شان سے مدینہ منورہ میں آئے۔ اس جنگ کا یہ اثر ہوا کہ 313 نہتے مجاہدین نے 1000 کے لشکر کو دھول چٹا دی، اور بڑے اچھا مارا بھی تو بڑے بڑوں کو چن کر، جتنے جو ان کے سردار تھے وہ سب گئے، چن کر مارا۔ اور پھر بقیہ جو سردار تھے اور کچھ اہم لوگ تھے ان کو قید بھی کیا، اس میں سے حضرت عباس بھی، عباس ابن عبد المطلب بھی قیدی بنی، ان میں سے حضرت حضور کے ایک داماد بھی قیدی بنی، حضرت زینب کے شوہر، وہ بھی کافروں کے ساتھ آئے تھے۔ حضور علیہ السلام کے ایک داماد جو حضرت سیدہ زینب کے شوہر تھے، ایک تو امام حسین کی بہن ہے سیدہ زینب جو کربلا میں تھی، اور ایک حضور علیہ السلام کی بڑی شہزادی ہے، ان کا نام بھی زینب ہے، یہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی بڑی بہن، ایک تو بیٹی بھی زینب ہے اور بڑی بہن بھی زینب۔ اصل میں حضور کو نام زینب سے پیار ہی اتنا تھا کہ حضور کے گھر میں 4 زینب تھی، 2 بیویاں دونوں کا نام زینب تھا، یعنی 2 بیویوں کا نام زینب تھا، بڑی بیٹی کا نام بھی زینب تھا اور نواسی کا نام بھی زینب رکھا تھا، نام اتنا پسند تھا یہ زینب۔ تو جو بڑی بہن تھی سیدہ فاطمہ الزہرا کی، تو ان کے شوہر بھی آئے تھے قیدی بن کے، حضرت عباس ابن عبد المطلب بھی قیدی بن کے آئے تھے۔ تو حضور نے جنگ سے پہلے کہا تھا دیکھو عباس کو قتل نہیں کرنا، کوئی عباس پہ تلوار نہیں اٹھانا، کیونکہ وہ آئے نہیں ہیں، ان کو مجبور کر کے لایا گیا ہے۔ اب یہاں پر 70 قیدی جب گئے تو ان کو رسی سے باندھ دیا گیا، کیونکہ پہلی مرتبہ گویا کہ قیدی آئے تھے، باضابطہ کوئی قید خانہ وغیرہ تو نہیں تھا، حسین میں ڈال دیا ان کو، قیدیوں کو باندھ، اور صحابہ کو کہا کہ بھئی یہ 70 ہیں، اس میں سے اتنوں کو تم کھلا دینا، اتنوں کو تم کھلا۔ دیکھو لوگ قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، اور مصطفیٰ جان رحمت کا سلوک قیدیوں کے ساتھ کیا تھا۔ صحابہ کو ذمہ داری دی، اس کو تم کھلانا، اس کو تم کھلانا، اس کو تم کھلانا، بلکہ وہ رسی سے بندھے ہوئے تھے جب رات کو، پہلی رات تھی۔ اب رسی جب باندھی جاتی ہے نا تو اتنا اثر نہیں کرتی، پھر جب تھوڑی دیر گزرتی ہے تو وہ اثر بڑھتا جاتا ہے، تنگی بڑھتی جاتی ہے، تنگ لگتی ہے نا، ہاتھ حرکت کرتا ہے تو وہ پڑے پڑے کراہ رہے تھے، آہ آہ کی آواز آ رہی تھی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے دن کی جنگ کی تھکن بھی تھی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے بستر پہ لیٹے ہوئے تھے، کرہنے کی آواز آئی، اور سرکار نے بلال ادھر آؤ۔ بلال تو آس پاس ہی رہتے تھے، سیدنا بلال، ان کا کوئی مکان ہی نہیں تھا اس وقت، وہ آس پاس ہی رہتے تھے، بس حضور کی زبان پہ ایک ہی نام زیادہ آتا تھا، بلال، کوئی کام آیا تو بلال، کوئی کام آیا تو بلال۔ اور بلال کا حال یہ تھا، ادھر آدھی رات کو بھی آواز نکلی لبیک، اسی وقت نیند چین سب قربان کیا تھا اس جانے کائنات پر۔ بلال کی تو مثال ہی نہیں، بلال پھر بلال، یوں ہی مرتبے نہیں ملتے نا۔ آقا نے فرمایا میں نے شب معراج جنت میں آگے آگے تیرے قدموں کی آہٹ سنی، یہ مرتبے کعبے پہ چڑھانے کا مقام یوں ہی تھوڑی بغیر قربانی کے کسی کو کچھ ملا ہی نہیں ہے۔ یاد ہو فجر میں بھی نبی کے نام پہ، اللہ کے نام پہ آنکھ نہیں کھلتی، رمضان شریف میں بھی لوگ فجر چھوڑتے ہیں، بستر پہ سحری کھائیں گے وہی لڑک جائیں گے، سو جائیں گے، فجر گئی، یہ حالت ہے۔ کون سمجھائے مسلمانوں کو کہ نماز کی اہمیت کیا ہے؟ اللہ توفیق دے لوگوں کو، ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ ادھر آواز نکلی بلال اور ادھر لبیک، بلکہ لوگ تمنا کرتے کہ حضور میرا نام ایک بار لے لیں۔ علامہ جامی کہتے ہیں کاش حضور کی چوکھٹ پہ پڑے رہنے والے کسی کتے کا نام جامی ہوتا تو حضور کی زبان پر ایک بار ہی اس کتے کا نام آتا جامی، اسی بہانے میرا نام حضور کی زبان پر آ جاتا۔ لوگ تمنا کرتے کہ میرا نام کبھی حضور کی زبان پر آتا تو آقا کریم بلال، بہت بلال بلال یا رسول اللہ لبیک، ارشاد ہوتا ہے ان کی رسیاں ڈھیلی کر دو، ان کے کراہنے کی آواز مجھے سونے نہیں دیتی۔
ان کی رسیاں ڈھیلی کر. اس مقام پر میں پہنچتا ہوں تو مجھے دو باتیں یاد آتی. ایک، جب مکے کے کافر جو حضور کی جان لینے آئے تھے ان کی رسیوں کی کراہیں حضور کو سونے نہیں دیتی، تو جب کربلا کے میدان میں نبی کی بیٹیوں کو باندھا گیا ہوگا رسیوں سے، اس وقت حضور کے دل پر کیا گزری ہوگی. اور دوسری بات یہ کہ جب کافروں کی مصیبتیں اور رسیاں حضور علیہ السلام کو ان کی کراہیں سونے نہیں دیتی، تو اس وقت پوری امت کرا رہی ہے. اس وقت پوری امت کی زبان پہ کراہ ہے، آؤ فگاں ہے. یہ کراہیں حضور علیہ السلام کو قبر میں کتنی بے چین کرتی ہوگی. اور حضور علیہ السلام امت پر ضرور متوجہ ہوں گے. بس ایک چیز کی ضرورت ہے، حضور کی امت حضور کی طرف متوجہ ہو جائے، اس طرف آ جائے. یہ بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم جانے کی ضرورت ہے. بہرحال پھر وہ 70 لوگوں سے کے بارے میں حضور نے مشورہ کیا. فاروق اعظم کا حضور ان کو سب کو قتل کرو، جنگ میں جیسے وہ مارے گا ان سب کو مار ڈالے. صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ فدیہ لے کے چھوڑ دو. فدیہ لے کے چھوڑیں گے تو دو باتیں ہوگی. ایک تو یہ ہوگا کہ مسلمان معاشی طور پہ کمزور ہے، کچھ مضبوط ہو جائیں گے، یہ بھی ہوگا. حضور کو صدیق اکبر کا مشورہ پسند آیا. سرکار نے ہمیں فدیہ دو. تو جو مالدار لوگ تھے، حضرت عباس بڑے مالدار تھے، 10 اونٹ وہ جو ذبح کرنے والے سردار تھے ان میں سے حضرت عباس بھی تھے، ان پہ بھی ذمہ داری آئی تھی. زبردستی کیا تھا ابو جہل نے. تو حضرت عباس نے بھی جو ہے وہ 10 اونٹ کھلائے تھے رستے پر، جو باری کے دن تھے. مالدار تھے وہ، اس وقت ان کے پاس بھی اچھی دولت تھی. اب جب قیدی آئے تو کچھ لوگوں سے کبھی اپنا فدیہ دو، جو فدیہ نہیں دے سکتے وہ میرے صحابہ کو لکھنا پڑھنا سکھا دو. اب وہ لکھنا پڑھنا تو ظاہر سی بات ہے، قرآن حدیث تو لکھنا پڑھنا تھوڑی سکھایا جا رہا تھا. وہ مکے کے کافر تھے، وہ کیا سکھا رہے تھے؟ اس دور کا جو دنیاوی علم تھا، وہ اس سے دنیاوی علم کی اہمیت بھی پتہ چلتی ہے کہ حضور اپنے صحابہ کو اس دور کے جو علوم تھے وہ بھی سیکھتا ہوا دیکھنا چاہتے تھے. اس سے ہمیں بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو بھی پڑھانا لکھانا چاہیے، اور ہمارے بچوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی محنت کرے پڑھنے لکھنے تاکہ وہ کچھ بنے. تو بہرحال اس میں بہت سب باتیں نہیں کروں گا، 2 باتیں کر کے ختم کرتا ہوں. حضرت عباس سے فدیے کی بات آئی تو عباس نے کہا کہ میرے بھتیجے، آپ تو جانتے ہو کہ میرے پاس اتنی دولت نہیں ہے. جب آپ مکے سے گئے، میری معاشی حالت کچھ اچھی نہیں رہی، میرے پاس دولت نہیں ہے، تب میں آپ کو کیا دوں؟ میرے پاس تو کچھ ہے نہیں. آقا نے مسکرایا، فرمایا جب مکے سے نکل رہے تھے جنگ میں آنے کے لیے تو میری چچی ام الفضل سے آپ نے کمرے میں کہا تھا نا کہ یہ سونا ہے، یہ رقم ہے، میں نے یہاں زمین میں دفن کیا ہے. اگر میں زندہ ہوں گا تو جیسے استعمال کرتے ہیں کریں گے، اور اگر میں مارا جاؤں تو اس سے میرے بچوں کی پرورش کرنا. چچا آپ تو کہتے ہیں آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ سونے کا کیا جو آپ زمین میں چھپا کے آئے؟ عباس کہتے واللہ یہ بات میرے اور ام الفضل کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہے جو مدینے میں رہ کر مکے کی خبر دے. پھر حضرت عباس کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. اب وہاں ایک اور واقعہ ہوا جو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بڑے انصاف، ظاہر سی بات ان سے بڑا منصف کون ہو سکتا ہے. سرکار نے اپنے داماد، جیسے سب سے فدیہ لے رہے تھے تو داماد کو بھی کہا تو بھی فدیہ دے. حضرت زینب کے شوہر کو، تو انہوں نے حضرت زینب کو کہا، ان کو خط لکھا کہ فدیے کے لیے انتظام کرو. تو اس وقت سیدہ زینب کے پاس کچھ نہیں تھا، تو ایک سونے کا ہار تھا جو وداعی کے وقت حضرت خدیجہ نے سیدہ زینب کو دیا تھا. خدیجہ بہت مالدار تھی، اور جس وقت سیدہ زینب بنت محمد روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شادی ہوئی تھی تو حضرت سیدہ خدیجہ حیات تھی، دولت بھی تھی. تو بیٹی کو وداعی کے وقت انہوں نے سونے کا ہار دیا تھا. تو ان کو چھڑانے کے لیے فدیے کے طور پر وہی ہار جو سیدہ زینب کے گلے میں ہوتا تھا انہوں نے اتار کر بھجوایا کہ یہ ہار دے دو اور فدیے کے طور پر آزاد ہو کے آ جاؤ. بیوی تھی ایک شوہر کے لیے اتنی بڑی قربانی دی. تو جب وہ ہار آیا تو حضور کے داماد وہ جو تھے انہوں نے وہ
ہار جو ہے وہ پیش کیا کہ یہ میرا فدیہ ہے۔ جب وہ ہار آیا تو اب ظاہر سی بات ہے جو چیز آنی تھی وہ حضور کے ہاتھ میں آنی تھی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی وہ ہار دیکھا تو حضور علیہ السلام وہ ہار دیکھتے رہ گئے۔ حالانکہ سونے پر چاندی پر حضور نے کبھی توجہ نہیں فرمائی، لیکن وہ جو ہار دیکھا تو دیکھتے رہ گئے، اور میں یہ کس نے دیا؟ تو یہ کہا کہ ابن عاص کی طرف سے یہ ہار آیا ہے فدیے میں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور حضور علیہ السلام کو اس دن اماں خدیجہ الکبریٰ کی یاد آ گئی۔ فرمایا یہ ہار تو خدیجہ کا دیا ہوا ہے، جو میری بیٹی زینب کو اس نے تحفے میں دیا تھا، خدیجہ کا ہار ہے۔ اب وہ جمع کہاں ہونا تھا؟ وہ جمع ہونا تھا بیت المال میں۔ اب اللہ کے رسول ہے، کونین کے مالک ہیں، سارے صحابہ حضور کی غلامی پہ فخر کرتے ہیں۔ اب حضور علیہ السلام کیا انصاف فرما رہے ہیں؟ فرمایا اے میرے صحابہ، اگر تم لوگ اجازت دو، اگر تم اجازت دو تو یہ ہار چونکہ میری اللہ اکبر میری بیٹی کو ان کی ماں خدیجہ نے بطور تحفہ دیا تھا، اگر تم اجازت دو گے تو اس کو لوٹا دیا جائے۔ صحابہ کرام نے اس کی مالک آپ تو کریم ہیں، آپ کی جو مرضی ہماری کیا، آپ جو چاہیں فیصلہ فرمائیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس ہار کو سیدہ زینب کی طرف واپس فرما دیا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اپنی مرضی، حالانکہ وہ مالک و مختار تھا، جو اللہ کی شریعت میں اللہ کے اذن سے کمی زیادتی کا حق رکھتے ہیں، اگر وہ ہار واپس کر دیتے تو کون کیا کر لیتا ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام کا انصاف، حضور علیہ السلام کی عدالت، حضور کا انداز کہ آقا فرماتے ہیں اگر تمہیں اور پھر اس سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ جو دلی لگاؤ، جو محبت اور پیار، اس کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ایک انسان کو، ہمیں بھی ایک سبق ملتا ہے کہ بیوی کے ساتھ انسان کا اپنا تعلق کیسا ہونا چاہیے، قلبی تعلق، کہ ماں خدیجۃ الکبریٰ کے وصال کو ایک طویل عرصہ بیت گیا ہے اور ان کی نشانی دیکھ کر حضور رو رہے ہیں، اور صحابہ کرام سے کہتے ہیں کہ اگر آپ کہو تو میں اس کو واپس، اور صحابہ نے کہا حضور آپ تو مالک و مختار ہیں، واپس کرتے ہیں۔ یہ اور بھی پھر اس کی تفصیلات ہیں، لیکن یہ ہمارا وقت مکمل ہوا، اور آج اتفاق سے ماں خدیجۃ الکبریٰ کا ذکر بھی آ گیا، اور کل تو انشاءاللہ 10ویں شب ہے، تو کل خاص کر ان کے وصال کی شب ہے، تو ہم اللہ کی توفیق سے کوشش کریں گے کچھ باتیں ان سے متعلق پیش کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے۔ اور یوم الفرقان کا پھر جو روب پورے عرب پر بیٹھا، اور وہی دن تھا جس دن سے اللہ نے ہر دن مسلمانوں کو عروج اور ترقی عطا فرمائی اور کامیابی ملتی گئی۔ یہ تمہید تھی فتح مکہ کی، مکے کی فتح کی تمہید بدر میں تھی، اور تکمیل پھر فتح مکہ کی اس دن ہوئی۔ اللہ مسلمانوں کو بھی یوم البدر کے صدقے، یوم الفرقان کے صدقے جو ہے وہ دونوں جہان میں عروج اور ترقیاں نصیب فرمائیں، اور بالخصوص ہمارے ملک ہندوستان میں اور پوری دنیا میں اللہ اسلام اور مسلمین کی حفاظت فرمائے۔ آج یہاں سورہ انفال میں یہ ذکر آیا، ہم نے اس کو تفصیل سے کر دیا۔ اب ہم صرف انشاءاللہ بدر کا جب دن آئے گا تو اختصار کے ساتھ صرف جو ہے وہ 2-3 باتیں کر کے پوری گفتگو ہم اس دن، چونکہ وہ دن ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے وصال کا دن بھی ہے، تو ہم 2 عنوان ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں، پھر تفسیر وقت زیادہ ہو جاتا ہے، تو ہم چاہیں گے کہ آج یہ کر دیے، اس دن وہاں کر دیں گے۔ 70 کافر قتل ہوئے، 70 کافر قید ہوئے، اور صرف 14 مسلمانوں کی شہادت ہوئی، 14 مسلمانوں کی شہادت ہوئی۔ ان میں سے ان کے مزارات جو ہے بدر کے میدان میں ابھی بھی موجود ہیں، اور وہاں بڑی برکتیں ہیں، اہل بدر کی بڑی برکتیں، ان کے وسیلے سے جو دعا کی جاتی ہے اللہ قبول کرتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ بدر میں جو لوگ شہید ہوئے تھے ان کی روحوں کو اللہ نے ان فرشتوں پر حاکم بنا دیا جو فرشتے دنیا کا کاروبار چلانے پر مقرر ہیں۔ ان کی روحیں ان پر تصرف کرتی ہے، اور ان کی برکت سے پانی برستا ہے، ہوائیں چلتی ہے، اناج اگتا ہے، یہ اس کی برکتیں ہیں۔ تو اہل بدر کی روحوں کی بڑی برکتیں ہیں۔
دعاؤں میں اگر ان کا وسیلہ لیا جائے تو اللہ تعالیٰ فوراً دعائیں قبول فرماتا ہے. دعا کرتے اللہ بدر والوں کے صدقے تمام عالم اسلام کو فتح و نصرت عطا فرمائے. اور بدر والوں نے جیسے بدترین کافروں کو ان کے کفر کا مزہ چکھایا، اللہ مغرور کافروں کو آج کیفر کردار تک پہنچا دے. اسلام اور مسلمین پر ظلم کرنے والے اور اسلام اور مسلمین کے خلاف پلان بنانے والوں کو اللہ وہی انجام تک پہنچائے جو بدر میں مکے کے بڑے بڑے سرگناؤں کا انجام ہوا تھا. اور اللہ اسلام اور مسلمین کو ہر روز بلندی، عروج اور ترقی عطا فرمائے. اور اللہ موجودہ مسلمانوں کو اپنے دین، اپنے مذہب اور اپنے مسلک کی طرف پلٹ آنے کی توفیق عطا فرمائے. الفاتحہ.